بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زندگی کیسے گزاری جائے، ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ زندگی کو ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان جو ہے وہ زندگی کو کیسے گزارے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے۔ آج کل کے فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور میں آپ نے دیکھے کہ ہمارے کتنے فرقے بنے ہوئے مسلمانوں میں، 4 قسم کے فرقے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، جن میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سیفی، اس طرح کے کافی سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے جو ایک فرقہ ہے وہ ٹھیک ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کسی بھی فرقے کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں ایسے دلائل دیتے ہیں، وہ ایسے ہمیں قائل کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا دور اس طرح کا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ what should I do، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ what should we do۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ خود مطالعہ کریں قرآن پاک کا اور حدیث کا، خود مطالعہ کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سارے مسائل جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہیں، وہ آپ کو سارے آپ کے سوالات کا جواب قرآن پاک کے اندر ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر احادیث شریف ہیں، ان کو آپ خود مطالعہ کریں، خود ان کو دیکھیں، تو آپ کو جو جوابات ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، حقوق اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں یا بالکل ہی ان کو ترجیح نہیں دیتے اور حقوق العباد پہ جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات جو ہے نا، یہ بھی بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ حقوق اللہ کو یہ سمجھیں کہ ان کی تو خیر ہے، یہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ معاف نہیں کرے گا۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے نہ کرے، لیکن حقوق العباد کا وہ جس بندے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا، اسی بندے کے ساتھ وہ بندہ ہمیں معاف کرے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اور جو سب سے جو مین چیز ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی رحمت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہماری بخشش ہونی ہے، ہمارے اپنے اعمال سے ہماری کوئی بخشش نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو اپنے اعمال ہیں وہ تو ہمیں اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں ہم دے سکتے۔ تو بخشش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی، لیکن جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ہم نے لازمی پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں لازمی سوال ہوگا، ان کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی ان کی بخشش نہیں ہے، وہ اللہ چاہے معاف کرے، اللہ نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، جو حقوق اللہ ہے نا، یہ بھی ہم نے لازمی پورے کرنے ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا اللہ کا جو حق ہے نا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم نے پورے کرنے ہیں، یہ اللہ کے حقوق کے انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ ماشاءاللہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب لوگوں نے کلمہ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز، سب سے ضروری جو چیز ہے، جس کا میں بار بار کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو نماز ہے نا اس کو نہ چھوڑیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا، مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ آؤٹ ہے پیپر تو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے کہ کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال پوچھا جائے گا، اور یہ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں میرے بھائی۔ ایک دفعہ عادت بنا لیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی روٹین کے اندر نماز کے ٹائمنگ کو شامل کریں۔
ہم روٹین بناتے ہیں نا یار، آج دن میں نے یہ کام کرنا ہے، آج آفس جانا ہے تو پیپر لینا ہے، یہ والا لیکچر دینا ہے، آج میں نے بزنس میں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم پلاننگ بناتے ہیں تو ہم پلاننگ میں نماز کو شامل نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو پلاننگ میں شامل کریں، ٹھیک ہے، کہ صبح میں نے اس ٹائم اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، 10 منٹ فجر کی نماز پہ لگانے ہیں. اس کے بعد جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، ظہر کا ٹائم ہونا ہے تو 20 منٹ میں نے ظہر کو دینے ہیں، ٹھیک ہے، عصر کو 10 منٹ دینے ہیں، مغرب کو 10 منٹ دینے ہیں، عشاء کو 20 منٹ دینے ہیں. تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. میکسیمم 1 گھنٹہ 10-15 منٹ، یا میکسیمم 1.5 گھنٹہ جو ہے نا 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کو دینا ہے. یہ اللہ کا حق ہے، یہ ہم نے لازمی پورا کرنا ہے. اس کے بغیر ہماری جان نہیں چھوٹے گی. نماز کے بغیر میرے بھائیو ہماری جان نہیں چھوٹے گی. اس کے بعد زکوٰۃ ہے، روزہ ہے. روزے ایز اے مسلمان تو تقریباً سارے ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. سال میں ایک دفعہ آتا ہے رمضان کا مہینہ، تو اس میں کوشش کرتے ہیں ہم میکسیمم لوگ کے روزے رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. روزے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہمیں زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے. مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر کے ہمیں مال کو دیتا ہے. زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کا دگنا کر دیتا ہوں، دگنے سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں. بہت سی احادیث شریف ہیں اس بارے میں، مجھے یاد نہیں، لیکن زکوٰۃ بھی ہمیں دینی چاہیے. اس کے بعد حج ہے، اللہ کا حج. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ حج کریں، عمرہ کر لیں. اگر نہیں ہے تو کوئی بات، ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کے حقوق ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، گناہ کبیرہ جو ہیں، کبیرہ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے. گناہ کبیرہ کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، ٹھیک ہے. گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. اگر انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کریں. اگر دوبارہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ سچے دل سے توبہ کریں. لیکن جس وقت آپ توبہ کر رہے ہوں آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ یا اللہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن انسان ہونے کے ناطے دوبارہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی پھر توبہ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے. توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. احادیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک سارے فرشتوں کو بلاتا ہے اور بلا کے ان کو مبارکباد دیتا ہے. اور عرش کے اوپر ایک جشن کا سما ہوتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے، میرے فلاں گنہگار نے تو آج توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو توبہ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، جو میجر. اب ہم بات کر لیتے ہیں حقوق بات کی. حقوق العباد میں کیا چیز ہے؟ ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے، عزیز و اقارب جو ہے رشتہ دار اس میں آگے، ٹھیک ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، جھوٹی گواہی نہ دیں. مطلب جو بھی ایسے کام جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان ہو وہ ہم نے نہیں کرنا. ایسے کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ملے، ٹھیک ہے. یہ حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زندگی گزارنے کا جو ہے ہمارا دین اسلام، جو کہ بہت ہی پیارا دین ہے اور ایک سچا دین ہے. اس نے ہمارا جو کہ ایک سچا دین ہے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم دین اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں ان کے اوپر ہم چلیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو